جب لڑکی کی ایج 18 سال بلوغت کو ہو تو وہ خود ولی ہوتی ہے. ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے. ججمنٹس میں بھی آ گیا ہے, قانون میں آ گیا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح ہو جائے گا جب اس نے ایج آف پیبرٹی حاصل کر لی ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ آئی ڈی کارڈ نہیں ہے اس کا, عدالت نے آئی ڈی کارڈ نہیں مانگا, عدالت نے آئی ڈی کارڈ پوچھا اس سے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ کہاں ہے. اس نے کہا جی میرا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا. جب آئی ڈی کارڈ نہ بنا ہو تو ہمارے پروسیجر کا ایک حصہ ہے, ہم اس میں ایک تصویر اس کی لگا دیتے ہیں فار آئیڈینٹیفیکیشن. کوئی بھی اپلیکیشن, سوٹ, ریٹ پٹیشن کچھ بھی دائر کرتے وقت اس کی تصویر لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی قانونی کارروائی یا کوئی ایسا ابہام نہ رہ جائے کہ نام یہ لکھا ہے اور لڑکی کل کو کوئی اور آ جائے. ایسے نہیں ہوتا, تصویر لگا دیتے ہیں. خرم صاحب بتائیے گا, کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے جب بچہ اور بچی شادی کے لیے آئے ہیں اور پتہ بھی لگ رہا ہے دیکھنے سے کہ ان کی عمریں چھوٹی ہیں, کچھ کنفیوژن بھی ہے کہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈز نہیں ہیں, قانون تو اس چیز کو سمجھتا ہے کہ بچے بھاگ کے آئیں, کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے کہ اس وقت شادی کرنے سے پہلے, کورٹ میرج کرنے سے پہلے ان کے پیرنٹس کو اعتماد میں لے لیا جائے, ان کو کال کی جائے؟ جی, ظہیر کے پیرنٹس کو اعتماد میں لیا, اس کا بھائی آیا, وہ شامل تھا اس میں. جب اس کو کال کی تو اس کا بھائی بھی آ گیا, اس کا کزن بھی آ گیا, دونوں گواہ ہیں شادی کے, ان کی موجودگی میں ہوا ہے. دعا زہرا کے والدین نہیں آ سکتے تھے, اگر انہوں نے آنا ہوتا تو بچی کیوں آتی؟ مطلب انفارم بھی نہیں کیا گیا ان کی فیملی میں؟ انفارم کس طرح کرنا تھا اس کو؟ وہ خود تو وہاں سے بھاگ کے آئی ہے, اپنے پیرنٹ سے جان چھڑا کے آئی ہے, اس تشدد زدہ ماحول سے نکل کے آئی ہے, جو انفلوئنس تھا اس پہ اس سے نکل کے آئی ہے, جو اس کے والد نے اس کو 4 سال پہلے اسکول چھڑوا دیا, جو اس کی عمر تھی پڑھنے کی, چھڑوا کے گھر بٹھا لیا تمام بچیوں کو, صرف دعا کو نہیں باقی بچیوں کو بھی اسکول سے چھڑوا کے گھر بٹھایا ہوا ہے. نہ خود باہر نکلتا ہے, خود آن لائن کام کرتا ہے. پورا ایک گھر جو ہے وہ ایک بچیوں کو تو محبوس کر کے رکھا ہوا ہے, اور پورے گھر میں ایک ٹیرر کا سما بنا ہوتا ہے. جو دعا زہرا نے بتایا کہ ہمیں تو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی, ہمارا والد ہمیں اسی بات پہ ذہنی طور پہ اذیت دیتے ہیں ہمیں. خرم صاحب مان بھی لیجیے گھر قصبہ خانہ تھا, ٹارچر کیا جا رہا تھا بچی کو. اس کیس میں دعا زہرا کے کیس میں دعا زہرا نکل گئی, اپنے لیے آزادی اس نے حاصل کر لی, لیکن اس سینیریو کو دیکھتے ہوئے کوئی ایک ایسی بچی جو کہ نابالغ ہو اور وہ کسی غلط گروہ کے ہاتھ چڑھے اور اس کو پتہ ہو کہ عدالت اسے رہا کر دے گی, تو یہ اس مافیا کے لیے آسانی نہیں ہوگی؟ اگر پیچھے مافیا ہو تو اس کے لیے مافیا کے لیے آسانی ہوگی, ہو گئی ہے. اگر مافیا ہو تو مافیا آپ سمجھتے نہیں موجود ہے؟ نہیں, کیونکہ کتنی ساری بچیاں کراچی سے اسی طرح غائب ہوئی, سب کے نکاح ہوئے تھے. اس کے پیچھے کون سا مافیا ہے؟ کس مافیا کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہیومن ٹریفکنگ کی طرف اگر ہم جائیں جہاں کے بچیوں کی یہ معاملہ, اگر آپ ہیومن ٹریفکنگ کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس میں پورے وہ شواہد آپ کو دینے پڑیں گے. اگر کراچی سے نمرا آئی ہے تو اس نے آ کے وہ اپنے منگیتر کے ساتھ آئی ہے, اس نے آ کے ڈی جی خان توساں میں اپنے منگیتر کے ساتھ شادی کی ہے. اگر دینار آئی ہے تو اس نے اپنے دوست کے ساتھ شادی کی ہے وہاڑی میں آ کے. اگر دعا زہرا آئی ہے تو اس نے اپنے دوست کے ساتھ شادی کی ہے. اس تینوں کے پیچھے کون سا, کس گروہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نمرا کے پیچھے کون سا گروہ تھا؟ ان تینوں بچیوں کے پیچھے, زہرا کے پیچھے کوئی گروہ نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی گروہ نہیں ہے. یہ بچیاں اپنی مرضی سے آئی ہیں, نہ ہی ان کو کسی نے اغوا کیا, ان کے ریلیشنز تھے, لہٰذا وہ اس ماحول سے نکلی ہیں اور اپنی آزادی حاصل کر لی ہے انہوں نے. خرم صاحب آخر کی طرف چلتے ہیں. ان تمام بچیوں, ان تمام کیسز کے پیچھے کوئی گروہ نہیں ہے. جو جرائم پیشہ گروہ موجود ہیں, ہم اس معاشرے میں موجود ہیں جو کہ دیکھتے ہیں, اب وہ یہ اگر کیس دیکھیں کہ کسی بھی بچی کو کسی بھی بہانے سے ورگلایا جائے, چھوٹے بچے آگے کیے جائیں, ان کی محبت کی شادیاں کروائیں جائیں, اس کے بعد بچیوں کو اسمگل کر دیا جائے اور اس کے بعد کورٹ سے بھی رہائی مل جائے ان کو, تو یہ نہیں آپ سمجھتے کہ یہ کھلی اجازت دے دی گئی؟ ابھی ایسے دن نہیں آئے, یہ تو پرزمپشن بیسڈ ہے آپ کی بات. ابھی ایسے دن نہیں آئے اور اللہ کرے گا ایسے آئیں گے بھی نہیں, اور ایسا کوئی گروہ ہمارے معاشرے میں کام نہیں کر رہا.